بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 اور 119 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد مبارک ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ ان سے فرما دیجئے اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی تیرا مددگار ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لے، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں بار تجربات کرنے کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی، یہ خطاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ توریت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کرے جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ان 6 چیزوں کا ظاہری طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر ادب کے ساتھ اور عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے۔ دوسرا، آہستہ پڑھے اور اس کے معانی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ تیسرا، دوران تلاوت رونا بھی چاہیے اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ چوتھا، ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ پانچواں، اگر قراءت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ چھٹا، جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خشوع الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ تلاوت قرآن کے یہ ظاہری آداب تھے۔ اب باطنی آداب کو ہم ذکر کرتے ہیں
کہ قرآن مجید کی عظمت کو دل میں بٹھائے۔ دوسرا، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ تیسرا، قرآن کریم کے تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے از سر نو توجہ سے پڑھے۔ چوتھا، ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ پانچواں، جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ چھٹا، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میں سن رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔